کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ۔ اسیران کربو بلا کی قسم ہے، تمہیں دختر فاطمہ کی قسم ہے، جو قیدی ہیں ان کو رہائی دلانا، امام زمانہ۔ انیس بھائی حساب کتاب بند کرو، شوکت صاحب اندر بلا رہے، باقی کا حساب کتاب اندر کریں گے، جلدی آؤ۔ ہاں آتا ہوں۔ حضور، اس بار تھوڑا سا نقصان ہونے کے امکان ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، طوفانی بارش میں بہت سا اناج بہہ گیا ہے، اور کتنا اناج تو بہت خراب ہو گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ ہماری تھوڑی سی مدد کر دیں تو ہم لوگوں کے نقصان کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے پوری رقم ادا کرنے کی اب گنجائش نہیں ہے۔ خوشامد کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا، اور نہ ہی میرا غلہ۔ جتنی رقم لگائی ہے پوری واپس چاہیے، نہیں تو اس بار اناج بہا ہے طوفانی بارش میں، اگلی بار تم بھی بہ جاؤ گے۔ حضور، میں نے اپنے حالات آپ کے سامنے بیان کر دیے، اگر آپ کچھ رعایت کریں یا رقم کم کریں۔ کتنا کم کرے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا جناب، گھر کا سارا سامان بیچ ڈالا ہے، جو بھی رقم میرے پاس تھی وہ سب ملا کر لے آیا ہوں۔ 10 بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اسے قبول کر لیں۔ اتنی کم؟ میری اصل کے 10% بھی نہیں ہے یہ۔ اتنا ہی انتظام ہو سکا، سب کچھ بک گیا۔ اللہ، رسول، امام کا واسطہ، مجھے تھوڑی مہلت دے دیں۔ تجارت میں بہانے بازی نہیں چلتی، شام تک یا کل صبح تک۔ اگر میری رقم لا کے نہیں دیتے تو مار بھی کھاؤ گے اور سلاخوں کے پیچھے بھی جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں ہے آپ کو۔ بننے حضور، حضور میری بات تو سنیے۔ حضور میں آپ کی ساری رقم لوٹا۔ حضور، حضور، حضور میری بات تو سنیے۔ حضور، حضور ایک موقع اور دے دیجئے، حضور تھوڑی مہلت دے دیجئے۔ ارے ارے کیا کر کیا کیا تم نے؟ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ شوکت صاحب کے آدمی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے تمہیں تلاش کرتے کرتے میرے پاس آئے تھے، اور میرا گریبان پکڑ کے مجھے دھمکی دی ہے کہ تمہارے ساتھ نہ دکھائی دوں۔ مجھے پتہ ہے کہ شوکت صاحب کے آدمی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اللہ گواہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ جو بھی نقصان شوکت صاحب کا ہوا ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، واللہ میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ شوکت صاحب غلط فہمی کا شکار ہے۔ ارے تم ان سے بات کر کے ان کو سمجھا کیوں نہیں دیتے؟ خواہ مخواہ کیوں شیر کو پتھر مار رہے ہو؟ ان سے مل کر ان کے سامنے بات کا خلاصہ کر دو۔ میں اپنی عاجزی تم کو کیسے بتاؤں؟ میں ملنا چاہوں تو بھی نہیں مل سکتا۔ شوکت صاحب صاحب منصب ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ اپنے منصب اور رتبے میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ میری ایک نہ سنیں گے۔ اللہ کی پناہ، اس طرف کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر جا رہا ہوں، 2 دن سے گھر نہیں گیا ہوں شوکت صاحب کے خوف سے۔ میرے اہل و عیال میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اپنے بچوں کو
اپنے اہل و عیال کو اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو گھر مت جاؤ. کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں. میں تمہارے گھر سے ہی آ رہا ہوں. تمہارے گھر پر گیا تھا تم سے ملنے کے لیے، لیکن وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ تم گھر پر نہیں ہو. اور ایک بات اور کہ شوکت صاحب کے لوگ تمہارے گھر والوں کو بھی ڈرا دھمکا کر آئے ہیں. کیوں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی جان کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہو؟ یہ کیسی بے کسی ہے، اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا. میرے بچے رو رو کے بے حال ہو چکے ہوں گے. میں کیا کروں؟ سنو، میں تمہارے گھر جا کر تمہارے گھر والوں کو تمہاری خیریت کی خبر دے دیتا ہوں اور انہیں بتا دوں گا کہ تم مجھے ملے تھے. آگے اللہ جانے. اور ہاں، میرا تمہارے ساتھ دیکھے جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں بھی چلتا ہوں. فی امان اللہ. خدا حافظ. کہاں ہے انیس؟ کون؟ انیس وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ہم اور بچے بہت پریشان ہیں. کس منہ سے وہ یہاں پر آئے گا؟ پتہ ہے شوکت صاحب کو نقصان پہنچایا اس نے. کیا کہہ رہے ہو؟ وہی تو سن رہا ہے. اگر پانی میں رہنا ہے تو مگرمچھ سے بیر نہیں کرتے. اور یاد رکھو، جس دن مل گیا اس دن اس کی نماز جنازہ ہوگی. شوکت صاحب کو نقصان پہنچایا اس نے. چل یاد رکھنا. یا اللہ، یہ کیسی مصیبت مجھ پر آن پڑی ہے. نہ میں گھر جا سکتا ہوں، نہ شہر میں کھلے عام چل سکتا ہوں. خوف و ہراس میں دن گزر رہے ہیں. باہر نکلوں تو پتہ نہیں کس گلی کس کوچے میں پکڑ لیا جاؤں. میں تو اسے اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا، معاف کرنے والا سمجھتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. میں تو بے قصور ہوں. ظالم تو شوکت صاحب ہے. غلط فہمی میں درندہ ہو گیا. میں کیوں کر اپنی بدنامی دور کروں؟ کیسے دوبارہ سکون کی سانس لوں؟ میں کیسے اپنے گھر والوں تک پہنچوں؟ چور نہ ہوتے ہوئے بھی چور ہوں. یا اللہ، یہ کیسا سخت امتحان ہے، جبکہ پروردگار تو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے. میرا امام غائب شاہد ہے کہ میری کوئی خطا نہیں. کسے سناؤں اپنا حال زار؟ ہاں ہے، کوئی ہے جو میرا حاجت روا ہے. فریادیوں کا فریاد رس، بے آس لوگوں کی آس، خوف کے عالم میں امان، بے امیدی کے اندھیرے میں امید کی روشن شمع ہے. میرا امام غائب ہے، حضرت ولی عصر علیہ السلام ہیں. ہم لوگ بھی کتنے بدنصیب ہیں. ہم دنیا میں ہر ایک سے مدد مانگ لیتے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنی پریشانیاں لیے چلتے ہیں، مگر اس کے پاس نہیں جاتے جو مشکل کشا کا فرزند ہے، جو مشکل کشائی کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے. واقعی یہ بدنصیبی ہے ہماری. روشنی گھر میں موجود ہے اور ہم بازاروں میں چراغ ڈھونڈتے ہیں. میں تو کازمین پہنچ گیا. چلتے چلتے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کازمین تک آ گیا. آج شب جمعہ ہے، کیوں نہ آج کی رات یہی باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در پہ بتاؤں. بارگاہ خداوندی میں دعا و مناجات میں رات گزاروں. مجھے یقین ہے کہ باب الحوائج اور امام جواد علیہ السلام کے در سے اپنی دعا کا اثر لے کر لوٹوں گا. نہیں، اس طرح میں سب کے سامنے نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ شوکت صاحب کے آدمی یہاں بھی موجود ہوں، مگر میں خوف سے شب جمعہ اور زیارت کازمین سے محروم بھی نہیں رہنا چاہتا. میں کیوں نہ قریب کے قبرستان سے متصل مسجد میں رات کا کچھ حصہ گزاروں، اور میں حرم میں اس وقت جاؤں گا جب لوگ جا چکے ہوں.
ارے چلو بھائی چلو، دروازہ بند کرنے کا وقت ہو گیا، دیکھو سب لوگ جا چکے ہیں۔ اسی لیے تو میں اس وقت یہاں آیا ہوں، میری جان پر بنی ہے، مجھے آج کی رات یہاں عبادت میں گزارنی ہے، پتہ نہیں کل میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ تم اتنے خوف و ہراس میں کیوں ہو؟ تمہاری طبیعت بھی کچھ ناساز لگ رہی ہے۔ میرا نام انیس ہے اور گھر کا سارا سامان بیچ ڈالا ہے، جو بھی رقم میرے پاس تھی وہ سب ملا کر لے آیا ہوں۔ شام تک یا کل صبح تک اگر میری رقم لا کے نہیں دیتے تو مار بھی کھاؤ گے اور سلاخوں کے پیچھے بھی جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں ہے آپ کو۔ بننے حضور میری بات تو سنیے، حضور میں آپ کی ساری رقم لوٹا، حضور 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 میری بات تو سنیے، حضور حضور ایک موقع اور دے دیجئے۔ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو گھر مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کہ شوکت صاحب کے لوگ تمہارے گھر والوں کو بھی ڈرا دھمکا کر آئے ہیں، کیوں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی جان کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہو؟ تم تو حق پر ہو میرے دوست، اور حق پرست کبھی قید و بند سے نہیں ڈرتے۔ آؤ تمہارا کچھ دل ہلکا ہو جائے، باب الحوائج کے مصائب کا تذکرہ کرے۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور امام عبادت میں مشغول ہے۔ ہارون کا حکم آتا ہے کہ امام کو قید کر لیا جائے۔ امام کو قید کر لیا جاتا ہے اور بصرہ لے جایا جاتا ہے۔ امام کو بصرے کے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ قید خانہ کیسا، وہ زندان کیسا کہ جہاں پر امام قید ہے، وہ زندان ایسا تھا کہ جہاں روشنی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ امام میرا غریب امام ایسے قید خانے میں زندگی بسر کر رہا تھا جو دن میں صرف دو وقت کھلتا تھا، ایک امام کے وضو کے لیے اور دوسرا امام کے قضاء کے لیے۔ اس کے بعد ہارون کو اس پر بھی اتفاق نہ ہوا اور ہارون نے امام کو بغداد کے قید خانے میں ڈال دیا۔ ہارون نے کئی بار کوشش کی کہ امام کو قتل کر دیا جائے، لیکن ہر بار جو زندان بان ہوتا تھا وہ امام کا محب ہو جاتا تھا۔ اس بار ایک ملعون شخص نے ہارون کے حکم پر امام کو خرمے میں زہر دے کر پیش کیا، اور امام نے جب اس زہر آلودہ خرمے کو کھایا، امام کی طبیعت ناساز ہو گئی اور امام اور زیادہ علیل ہو گئے، اور وہ بھی وقت آتا ہے کہ امام اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ میرا مظلوم امام، میرا غریب امام۔ اس کے بعد امام کے جنازے کو بغداد کے پل پر رکھ دیا جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ رافضیوں کے امام ہیں، آئے ان کے جنازے کو اٹھا لیا جائے۔ امام کے کچھ محب آتے ہیں اور امام کے جنازے کو لے جاتے ہیں۔ میرا مظلوم امام، میرا غریب امام۔
یا ابا الحسن یا موسى بن جعفر ایها القادم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. جعفر جعفر وہ شخص کہاں ہے جو کچھ دیر پہلے یہاں موجود تھے؟ کون سے شخص کی بات کر رہے ہو تم؟ تمہارے جانے کے بعد تو میں یہیں کمرے میں بیٹھا ہوں اور میں نے کسی شخص کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. باہر دیکھو تالا لگا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے ابھی یہاں کسی سے ملاقات کی ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا یقین کرو جعفر، جب میں دعا و مناجات میں مشغول تھا تو میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زری کے قریب وہاں کسی شخص کی آواز سنی جو زیارت پڑھ رہا تھا، اور میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی شیرین انداز میں وہ زیارت پڑھ رہا تھا. وہ آواز، وہ انداز، وہ لہن، بس میں اپنی دعاؤں کو بھول کر اس کی زیارت سننے لگا. ایسا لگتا تھا کہ روضے کی ہر در و دیوار اس کے ساتھ زیارت پڑھنے میں شامل ہے. مگر مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے اپنی زیارت حضرت آدم علیہ السلام پر سلام سے شروع کی. اولو العزم پیغمبر علیہ السلام کے نام لے کر سلام کیا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، پھر ہر امام علیہ السلام کا نام لے کر سلام کیا. مگر وہ ہمارے 11ویں امام پر سلام کرنے کے بعد رک گیا. اس نے امام عصر علیہ السلام کا نام لے کر سلام نہیں پڑھا. میں نے سوچا شاید اس کا عقیدہ امامت کی کڑی میں صرف 11ویں امام تک ہی ہے. سوچا دریافت کروں، مگر اس کی شخصیت میں اتنا رعب تھا کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس سے کچھ پوچھتا. میری زبان میں جنبش ہی نہیں رہی. پھر زیارت کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. جعفر، وہ 2 رکعت نماز تھی، مگر میری زندگی بھر کی نماز ایک طرف اور اس شخص کی 2 رکعت نماز میں تمہیں بتا نہیں سکتا. اس شخص کا تکبیرۃ الاحرام کہنا، اللہ اکبر کہنا، ایسا لگتا تھا جیسے ذرہ ذرہ اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کی دلیل دے رہے. ایسا لگ رہا تھا قدرت جواب میں آواز دے رہی ہے، ہاں میرے بندے تو حق ہے. تیرے ایک اللہ اکبر کہنے پر تمام انس و جن و ملک کی عبادتیں صدقے. جعفر، وہ تحلیل، وہ تکبیر، وہ قرأت، وہ رکوع، وہ سجود بجا لانا کہ اللہ بھی کہے ہاں میرے بندے یہی عبادت کا حق ہے. وہ قنوت میں ہاتھ کا اٹھانا، ایسا لگتا تھا جیسے مشیت بے چین ہو گئی ہو کہ اس کی دعائیں قبول کروں. نماز بعد وہ شخص میرے قریب آیا. اتنا نورانی چہرہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ بلند قامت خوبصورت جوان تھا، سفید لباس پہنے ہوئے تھا، سر پہ عمامہ تھا، ردا اڑے ہوئے تھا. چال ایسی تھی کہ ایسا لگتا تھا زمین ہر قدم پہ اس کے پیروں کے بوسے لے رہی ہو. رات کی تاریکی اس کے چہرے کے نور سے روشن ہو چکی تھی. وہ شخص میرے قریب آیا اور میرا نام لے کر کہا، اے انیس، تم پریشانی میں ہو تو تم دعائے فرج کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے پوچھا دعائے فرج کون سی دعا ہے؟ اس شخص نے کہا پہلے 2 رکعت نماز پڑھو اور مجھے دعا کی تعلیم دو، اور دعا کے بعد کچھ ورد کرنا تھے جو میں نے انجام دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوماً اذا الجمیل وستر القبیح، یوماً لم یؤاخذ بالجریرہ ولم یحتکر، یا عظیم المال یا کریم الشان یا مبتدئ
استحقاقها يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا منتهى كل نجوى ويا غاية كل شكوى ويا عون كل مستعين يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربا يا ربا يا ربا يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا مولاه يا مولاه يا مولاه يا مولاه يا غايته يا غايته يا غايته يا غايته يا منتهى رغبته يا منتهى رغبته يا منتهى رغبته أسألك بحق هذه الأسماء وبحق محمد وآله الطاهرين عليهم السلام إلا ما كشفت كربي ونفست همي وفرجت عني وأصلحت حالي. ایک طرف میں ہوں، رات کا سناٹا ہے، سلاطین کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پہرے دار بیٹھے ہیں اور سلاطین بے خوف ہو کر سو رہے ہیں، مگر اے میرے پروردگار، تیرا دروازہ فریادیوں کے لیے ہمہ وقت کھلا ہے. تیرا خلیفہ، تیرا ولی منصب امامت کے تمام فرائض کو انجام دینے میں مشغول، ذرے ذرے پر اپنا کرم کیے ہوئے ہیں. میں اسی حضرت ولی عصر علیہ السلام کے وسیلے اور ان کے ذریعے سے تیری بارگاہ رحمت میں دست طلب دراز کر رہا ہوں. پروردگار، مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، میرے اہل و عیال خوف سے لرزہ براندام ہیں، سب کچھ لٹ چکا ہے. پروردگار، میرے گھر کی دیواریں منہدم ہو چکی ہیں، دروازہ گرا دیا جا چکا ہے، لیکن تیرا دروازہ ابھی تک کھلا ہے. پروردگار، اے میرے شہرک سے قریب مالک کون و مکان، تیرے خلیفہ، تیرے ولی کو میری مدد کے لیے بھیجنے میں جلدی کر، میری مدد کے لیے بھیجنے میں جلدی کر. پھر سجدے میں اپنا دایاں رخسار رکھ کر 100 بار کہنا تھا، یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفی عنی فإنکما کافیانی وانصر عنی فإنکما ناصرانی. اور بایاں رخسار رکھ کر 100 مرتبہ کہنا تھا، ادرکنی 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 ادرکنی. پھر اس کے بعد الغوث اپنی سانس ٹوٹنے تک پڑھنا تھا، الغوث 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 الغوث. اس شخص نے کہا تھا کہ تم یہ عمل انجام دو گے تو اللہ تمہاری مشکلیں دور کرے گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. بس میں نے وہ عمل انجام دیے، اور جب میں فارغ ہوا تو وہ شخص مجھے نظر نہیں آئے. انیس، اگر اس روئے زمین پر اللہ کی موجود حجت باقی ہے تو وہ کوئی اور نہیں
حضرت بقیت اللہ ہے، اور جس شخص کے بارے میں تم بیان کر رہے ہو وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ میں نے اکثر انہیں یہاں پر عبادت میں مشغول دیکھا ہے۔ وہ جب سب لوگ جا چکے ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، اور تم بھی اس بات کا خیال رکھنا۔ مجھ جیسا خاکسار اور امام کا دیدار، اب تو موت بھی آ جائے تو میں اپنی زندگی کو کامیاب سمجھوں گا۔ کاش کہ میں اپنے امام کو پہچان لیتا جب وہ مجھے دعا اور اعمال کی تعلیم دے رہے تھے۔ کاش میں اپنے آپ کو اور اپنی آنکھوں کو اپنے امام کے قدموں سے مس کر لیتا۔ کاش میں اپنے امام کو پہچان لیتا۔ کاش میں اپنے امام کو پہچان لیتا۔ بھائی انیس، معافی چاہتے ہیں، جو بدسلوکی ہم نے تمہارے ساتھ میں کی، معذرت چاہتے ہیں۔ اور یہ تحریر تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے امن کا پیغام ہے۔ اور ہاں، شوکت صاحب نے تم کو جلد یاد کیا ہے، شاید کچھ خاص بات ہے، اور کہہ رہے تھے جب تک میں اس سے مل نہ لوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اور یہ تحریر اس بات کی گواہ ہے کہ اب تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ آؤ میرے بھائی۔ شوکت صاحب، انیس کہاں تھے تم میرے بھائی؟ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی انیس۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، اتنی سی بات کی شکایت تم نے امام زمانہ علیہ السلام سے کر دی؟ مگر میں نے امام سے آپ کی کوئی شکایت نہیں کی، واللہ۔ میں کیا بتاؤں انیس تمہیں، کل رات کو حضرت ولی عصر میرے خواب میں آئے۔ وہ مجھ سے بہت ناراض تھے، انہوں نے مجھ سے تاکید کی کہ میں مومنین کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤں اور ان پہ احسان کروں، اور تمہارے لیے امن و امان کی تاکید کی۔ انیس مجھے معاف کر دو۔ میں اسی امام کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں جس کی نگاہیں اپنے شیعوں پر ہمیشہ رہتی ہیں۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ انیس بہت بہت شکریہ انیس، تمہارا احسان۔